السلام علیکم دوستو، آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ جمعے کے دن بیوی سے ہم بستری کرنے کے فائدے کیا ہیں، کیا نقصان ہیں۔ دوستو، ایک مرتبہ ایک عورت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوتی ہے۔ اس عورت نے ایک ایسا سوال کیا جس سوال کو سن کر وہاں پر جتنے بھی محفل میں لوگ بیٹھے تھے ان سب نے شرم کے مارے اپنا منہ پھیر لیا۔ اس عورت نے آ کر کہا، یا رسول اللہ، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، کیا عورت کو بھی حیض ہوتا ہے؟ جب عورت نے یہ سوال کیا تو اس دور میں اس سوال کو نہ پوچھا جاتا تھا نہ ہی کسی سے کیا جاتا تھا۔ اس سوال کو پوچھنے پر باعث شرمندگی محسوس کی جاتی تھی، لہذا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بھرم کو توڑ کر فرمایا اور اس عورت کے سوال کا جواب یوں دیا، کہا ہاں، عورت کو بھی حیض ہوتا ہے۔ حیض مطلب پیریڈ کو کہتے ہیں۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اسلام کے اندر ایسے سوال پوچھنے پر کوئی بھی گناہ نہیں ہے۔ ایسے سوالات جن کا تعلق ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی کسی جسمانی کیفیت سے ہو اس کو پوچھنے میں کوئی شرم نہیں ہے، کیونکہ شرم کے چکر میں آپ بہت سی نعمتیں کھو دیتے ہیں جن کا آپ کو ثواب ملنا ہوتا ہے۔ کیا جمعے کے دن بیوی سے ہم بستری کرنے کی فضیلت ہے؟ یہ ایک ایسا ہی سوال ہے جو کہ اکثر پوچھا نہیں جاتا ہے، لیکن یہ سوال پوچھنا چاہیے۔ اور ہمارے علماء اس پر کیا فرماتے ہیں اور حدیث پاک کے اندر اس سوال کا بیان کیا ہے، چلیے آج کی ویڈیو میں لائیو اردو دعا آپ کو بتائے گا۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے لائیو اردو دعا چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ضرور سبسکرائب کر لیجئے گا۔ تو دوستو، اللہ کے پیارے رسول حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھ کر اس ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ لوگوں میں یہ بات بڑی مشہور ہے کہ جمعے کے دن بیوی سے ہم بستری کرنے کی کوئی خاص اہمیت ہے، حالانکہ اس بات کی کوئی اہمیت نہیں ہے، لیکن ایک روایت یہ ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، تم میں سے کوئی عزیز آ گیا کہ وہ اپنی بیوی سے ہر جمعے کو ہم بستری کرے، اس کے لیے وہ اجر ہے، ایک اجر اس کو اپنے غسل کرنے کا ہے اور دوسرا اجر اس کو بیوی کا غسل کرنے کا ہے۔ یہ حدیث 3 راویوں پر کلام ہے۔ نبی کریم حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، جس حدیث کے مطابق جو شخص جمعے کے دن اپنی بیوی سے ہم بستری کرتا ہے اور ہم بستری کرنے کے بعد غسل کر لیتا ہے، یعنی کہ پاک صاف ہو جاتا ہے اور پہلی فرصت میں مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے چلا جاتا ہے، تو اس نے اللہ کی خوشنودی کے لیے ایک اونٹنی کی قربانی کر دی۔ اگر اسی طریقے سے دوسری فرصت میں غسل کر کر مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے چلا جاتا ہے تو اس نے ایک گائے کی قربانی کر دی، اور جو شخص تیسری فرصت میں مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے چلا جاتا ہے تو اس نے ایک بکرے کی قربانی کر دی، اور جو شخص چوتھی فرصت میں مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے چلا جاتا ہے تو اس نے ایک مرغی کی قربانی کر دی، اور جو 5ویں فرصت میں نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں چلا جاتا ہے تو اس نے انڈے سے خدا کی خوشنودی حاصل کر لی۔ جب امام صاحب خطبہ پڑھنے کے لیے ممبر سے باہر آ جاتے ہیں تو فرشتے خطبے میں شریک ہو کر خطبہ سننے لگتے ہیں۔ اس حدیث کے مطابق یہ کہا جاتا ہے، اس میں غسل کے جنابت کا ذکر ہے اور غسل جنابت ہم بستری کے بعد کی جاتی ہے، لہٰذا یہ حدیث جمعے کے دن بیوی سے ہم بستری کرنے کی دلیل ہے۔ ہمارا ایک ذاتی خیال یہ ہے غسل جنابت سے مراد کامل غسل ہے، اور اسی لیے اگر کوئی شخص یہ کرتا ہے یعنی کہ وہ ہم بستری کرنے کی طاقت رکھتا ہے تو اس کو یہ کام ضرور کرنا چاہیے۔ اگر وہ شخص طاقت نہیں رکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس شخص پر بوجھ نہیں ڈالتا ہے جو اس کو اٹھانے کے قابل نہ ہو۔ اسی حوالے سے آگے چلتے ہیں اور آپ لوگوں کو کچھ اور جانکاری دیتے ہیں، کچھ اور چیزیں بتاتے ہیں۔ دوستو، جو بالغ خواتین ہیں یعنی کہ جو بالغ لڑکیاں ہیں اور جو شادی شدہ لوگ ہیں وہ اس ویڈیو کو بہت ہی زیادہ دھیان سے دیکھیں اور اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں اور ان کو اس ویڈیو کو ضرور دکھائیں۔ ایک معاملہ کچھ یوں ہے، نبی کریم حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نکاح کی سنت ہے جب اس کو آپ نے ادا کیا اس کے بعد آگے سے آگے بڑھاتے چلے گئے، یعنی کہ آپ کو پتا ہوگا یا پھر آپ نے اس بارے میں کہیں سنا ہوگا یا پھر کسی نے آپ کو بتایا ہوگا، جب کسی انسان کو دنیا کے اندر شادی کے حوالے سے جب اس سے پوچھا جاتا ہے تو اس شخص کا پہلا جواب یہ ہوتا ہے، کیا میرے پاس اتنا مال اتنی دولت ہے کہ میں شادی کر سکوں؟ کیا میرے آنے والی اولاد کو پالنے کے لیے میرے پاس کچھ پیسہ دولت گھر کچھ ہے یا نہیں؟ اولاد کو پالنے کے لیے میرے پاس سرمایہ ہوگا جو کہ بہت ہی زیادہ ضروری ہوتا ہے۔ اس طرح کے
جو سوالات ہیں ان کا جواب بھی بہت اہم ہوتا ہے۔ اب اس سوال کا جواب میں اس ویڈیو میں ذکر کر دیتا ہوں، دھیان سے سنیے گا اور اس سوال کو اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کر دیجیے گا۔ اللہ تعالیٰ کی ذات نے قرآن کریم میں فرمایا ہے کہ اولاد کو اس ڈر سے قتل نہ کرو کہ وہ تمہارے دسترخوان پر تمہارے ساتھ کھانے کے لیے نہ بیٹھ جائے۔ جو شخص ایسا کرتا ہے، جو بنیادی طور پر اللہ پر تقوی نہیں کرتا ہے، وہ شخص خدا پر بھروسہ نہیں کرتا ہے۔ اس کو یہ لگ رہا ہے کہ شاید وہ اس کو کھلا رہا ہے۔ انسان کی اتنی اوقات نہیں ہے کہ وہ کسی کو کھلا پلا سکے۔ دوستو، ایک بات بڑی مشہور ہے، ہم بستری جو ہے وہ آنے والی نسلوں کو کنٹرول کر رہی ہے۔ اب یہ بات آپ سبھی لوگ جانتے ہیں۔ اس دنیا کے اندر بعض لوگ ایسے بھی ہیں جو کہ اس حوالے سے کچھ چیزوں کا بہت ہی زیادہ خیال رکھتے ہیں، کیونکہ اگر وہ اولاد نہیں چاہتے ہیں تو وہ معاشور تول کر لیتے ہیں، لیکن وہ اس کو اس طریقے سے کرتے ہیں، وہ ایسی سرکشا کرتے ہیں کہ آنے والی جنریشن پیدا ہی نہ ہو۔ اب ایک بڑی اہم چیز آپ کو بتاتا ہوں، جس حوالے سے لوگ سوال کرتے ہیں، علماء جو ہیں وہ کہتے ہیں یہ طریقہ غلط نہیں ہے، کیونکہ یہ جو آپ کے وقت میں استعمال ہوتا ہے، یہ پروڈکشن اور یہ ساری چیزیں جس طرح سے ہم بجلی استعمال کرتے ہیں، اپنے گھر کے اندر موٹر کو چلاتے ہیں، اگر غور کیا جائے پرانی باتوں پر، جس طرح موٹر کار سے پہلے لوگ گھوڑے کی سواری کیا کرتے تھے، اسی طریقے سے اس عمل کو یعنی کہ آگے اولاد کو پیدا کرنے کے لیے اور اس عمل کو روکنے کے لیے لوگ اس وقت بھی احتیاط کیا کرتے تھے جو آج کے وقت میں بھی استعمال کی جاتی ہیں۔ وہ اپنے مادے کو عورت کے مادے سے بالکل بھی جڑنے نہیں دیتے تھے۔ کچھ اس طریقے کی چیزیں جو روایت میں پائی جاتی ہیں، جن سے کافی سارے معاملات حل ہو جاتے ہیں اور جس سے کافی سوالوں کے جواب بھی مل جاتے ہیں۔ دوستو، اب میں آگے بڑھتا ہوں، جس میں جمعے کے دن آنے والی کچھ غلطیاں ہیں، ان کے حوالے سے آپ کو اس ویڈیو میں بتاتا ہوں۔ اکثر ہم کچھ ایسے معاملات کر لیتے ہیں جن سے ہمیں کچھ نہ کچھ پریشانیاں ہو جاتی ہیں۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اور سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی فرماتے ہیں کہ ایک حدیث میں بیان ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم لکڑیوں کے منبر سے باہر نکل کر فرماتے ہیں، اے لوگو، جو لوگوں کا گروہ ہے، یہ گروہ جمعہ چھوڑنے سے باز آ جائے، اللہ تعالیٰ ان کے دلوں پر مہر لگا دے گا جو لوگ جمعے کی نماز کو چھوڑ دیتے ہیں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، جب جمعے کا دن آتا ہے تو فرشتے مسجد کے دروازے پر رک کر مسجد میں آنے والوں کے نام لکھتے ہیں، اور مسجد کے اندر جو سب سے پہلے آ جاتا ہے تو سب سے پہلے مسجد میں آنے والے کا نام اونٹنی کی قربانی میں لکھ دیا جاتا ہے، اور اس کے بعد آنے والے کا گائے کی قربانی میں لکھ دیا جاتا ہے، یعنی کہ جو جتنی جلدی آئے گا مسجد کے اندر اتنا ہی ثواب پائے گا، اور جو جتنی دیر سے آئے گا اسے اتنا ہی کم ثواب ملے گا۔ تو آپ لوگ کوشش کریں کہ جلد سے جلد مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے پہنچ جایا کریں۔ آج کی ویڈیو آپ کو کیسی لگی ایک بار کمنٹ میں ضرور بتائیے، اور ویڈیو کو دل سے لائک کیجیے گا۔ چینل پہ پہلی بار آئیں تو لائیو اردو دعا چینل کو ابھی سبسکرائب ضرور کر لیجیے گا۔ اسی طریقے کی ویڈیو پانے کے لیے بہت زیادہ محنت لگتی ہے، ان ویڈیو کو بنانے میں تھک گئے، پوری پیٹھ میں درد ہو رہا ہے، کیونکہ بیٹھے بیٹھے بہت زیادہ درد ہونے لگتا ہے پیٹھ کے اندر۔ آپ کو ساری جانکاری دے رہے ہیں، لیکن آپ جو ہے نا اس ویڈیو کو شیئر کریں، لائک کریں، اور لائیو اردو دعا چینل کو ابھی سبسکرائب ضرور کر لیجیے گا۔ چلیے دوستو، ملتے ہیں انشاءاللہ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، جب تک کے لیے اللہ حافظ۔